آج اپنے بچوں کو اپنی باہوں میں سلانے والوں، کیا فلسطین کے بچے بچے نہیں ہیں؟ میرا بچہ بیمار ہو جائے، رات نیند نہیں آتی، اور جن کے بچے زخموں سے چور چور ہیں وہ کسی کے بچے نہیں ہیں۔ وہ نوجوان جو اپنے ماں اور باپ کے لاش سامنے رکھ کر کہہ رہا ہے بابا ماما میں بھی آ رہا ہوں، وہ فلسطین چھوڑ کے بھاگ نہیں رہا، وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے اور کہتا ہے جان جاتی ہے چلی جائے، میں مسجد اقصی کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، موجودہ حالات جو ہمارے سامنے ہیں انتہائی تکلیف اور کرب کے ہیں، اور یہ انتہائی تکلیف اور کرب کے حالات کس کے لیے ہیں؟ اس کے لیے ہیں کہ جس کے دل کے اندر ایمانی جذبات موجود ہیں، جذبہ ایمانی موجود ہے۔ کس طرح کہ اس وقت روئے زمین پر مقدس ترین جگہ بیت المقدس، جہاں پر بے دریغ لاشوں کو گرایا جا رہا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں کا خون اس طرح بہایا جا رہا ہے کہ گویا اس خون کی کوئی قدر و منزلت ہے ہی نہیں۔ اس وقت سارا دنیا کفر اکٹھا ہو چکا ہے، اور امت مسلمہ کے حکمران صرف مذمت کے دائرے کے اندر کھڑے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمانی جذبات نہ رہے۔ آج اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دو ملکوں کی جنگ ہے، اسرائیل والے جانے فلسطین والے جانے۔ اے حضرت انسان یاد رکھنا، کل روز قیامت ہوگا اور رب تعالی مسجد اقصی کو قوت گویائی دے گا، اور پھر مسجد اقصی پوچھے گی، یہ مسجد اقصی اور یہ دھرتی کوئی عام دھرتی نہیں ہے۔ کبھی بھی ذہن کے اندر یہ بات نہ لانا کہ کوئی یہ عام دھرتی ہے، اور یہ یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ مسلمانوں کا یہ جو معاملہ ہے یہ آج سے نہیں ہے، اور اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ جو ہے یہ چند سالوں پر محیط نہیں ہے، ہزاروں سال کی تاریخ ہے، ہزاروں سال کی تاریخ۔ اور یہ جو فلسطین ہے جس کا آج کل آپ بار بار نام سن رہے ہیں، یہ فلسطین وہ دھرتی ہے جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، یہ فلسطین وہ دھرتی ہے جسے رب تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یوں کہا
وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب ہجرت کا حکم دیا کہ آپ اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں، اے اللہ اس شہر کو چھوڑ کر جائیں کہاں؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اے میرے خلیل اپنے بھتیجے لوط کو لے کر اس دھرتی پر اس جگہ چلے جاؤ جہاں میری برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر اپنے ملک سے نکلے اور جس شہر کی طرف انہوں نے ہجرت کی اس شہر کا نام فلسطین تھا۔ فلسطین کے بارے میں رب نے کہا ہے کہ یہ وہ دھرتی ہے کہ جس دھرتی پر میری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر یہ وہ دھرتی ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ یہی وہ دھرتی ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ یہی وہ دھرتی ہے جس دھرتی نے اڑتے ہوئے تخت سلیمانی کو دیکھا ہے۔ یہی وہ دھرتی ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دار الخلافہ تھا۔ یہی وہ دھرتی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارک پڑے ہیں۔ یہی وہ دھرتی ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے ایک مسجد کی تعمیر کی ہے۔ یہی وہ دھرتی ہے جہاں آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ یہی وہ دھرتی ہے کہ اس دھرتی پر ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ اس مسجد اقصیٰ کی امامت جہاں بہت سارے انبیاء نے کی ہے، اسی مسجد کے اندر اس نے بھی امامت کی جس کو امامت کے بعد امام الانبیاء کا لقب ملا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عام دھرتی نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا ہے، آج اخبارات ہیں، آج ذرائع ابلاغ کے دوسرے اسباب جو ہمارے سامنے ہیں، ہم صرف فلسطین کے بکھرے ہوئے ملبے کو دیکھتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ اے حضرت انسان، تیرا جذبہ ایمانی کہاں کھڑا ہے؟ تیری ایمانی قوت کہاں کھڑی ہے؟ تو جانتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آج فقدان اس بات کا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے لیکن ہمیں شعائر اسلام کا علم نہیں ہے، ہمیں شریعت اسلامی کا علم نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ خود راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری، بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی بتائیے اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی اس مسجد کا نام کون سا ہے؟ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا، اے ابو ذر، اس روئے زمین پر جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی اس مسجد کا نام مسجد الحرام ہے۔ پھر میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اس روئے زمین پر سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد الحرام، اور اس کے بعد جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ فلسطین میں ہے۔ مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ فلسطین میں ہے۔
جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات انشاءاللہ وقت آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بھی ذکر کروں گا، لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، ان معجزات میں چند بڑے معجزے ہیں، اور ان چند بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ واقعہ معراج بھی ہے، اور واقعہ معراج کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں، کہاں لے گئی، کس جگہ لے گئی؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جبرائیل امین تشریف لائے، براق کو ساتھ لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں، آپ کو جگایا گیا، آپ کو بیدار کیا گیا، شق مبارک کیا گیا، آپ کے سینہ مبارک کے اندر انوار و برکات کی تجلیات کو ڈالا گیا، پھر آپ کو براق پر سوار کیا گیا، وہ براق مسجد حرام سے چلتا ہے، اور ایسا تیز رفتار براق ہے جہاں نظر پڑتی ہے وہاں قدم لگتا ہے۔ اس براق پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تک۔ پھر اس براق کو مسجد اقصی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ فلسطین کوئی عام دھرتی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے لیے وہ جگہ مقدس ہوتی ہے جہاں کوئی بزرگ تشریف لے جائے، جہاں کوئی پیر تشریف لے جائے۔ اور اللہ کے بندو، آج ماں باپ سے پیار رکھنے والے، ماں باپ سے محبت رکھنے والے اپنے گھر کے اس کمرے کی عزت زیادہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس گھر کے اندر میرے والد گرامی رہتے تھے، اس گھر کے اندر اس کمرے میں میرے والد رہتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ اپنے مکانات بیچتے نہیں۔ کیوں نہیں بیچتے؟ کہا جاتا ہے یہ میرے ماں باپ کا مکان ہے، میرے ماں باپ یہاں تشریف لائے تھے، میرے ماں باپ یہاں رہے تھے، اس لیے اس مکان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ تیرے ماں باپ جس مکان میں آئے اس مکان کی قدر و منزلت ہے، تیرا پیر جس جگہ آئے اس جگہ کی قدر و منزلت ہے، ایک عالم جس جگہ جائے اس جگہ کی قدر و منزلت ہے، اور جس جگہ پر 1,24,000 پیغمبر صف باندھ کر کھڑے ہو اس جگہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جو اس کائنات کے اندر تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے انبیاء صفوں کے اندر کھڑے ہیں، منتظر ہیں کس کے؟ امام کے۔ آج ایک مجلس ہو اور اس مجلس کے اندر کثیر تعداد میں علماء موجود ہوں، بڑے بڑے لوگ موجود ہوں، اور ایسے مواقع پر کسی کو امامت کا شرف مل جائے، وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، کہتے ہیں آج جہاں میں نے نماز پڑھائی میرے پیچھے فلاں عالم بھی تھا، فلاں متقی بھی تھا، فلاں بزرگ بھی تھا، اور جس کے پیچھے امام کعبہ نماز پڑھ لے وہ تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا، لوگوں کو بتاتا ہے لوگوں دیکھو میرا مقام کیا ہے، آج میری اقتداء میں امام کعبہ نے نماز پڑھی ہے، امام کعبہ نے نماز پڑھی ہے، اور ادھر تو دیکھو، وہ ادھر تو دیکھو۔ آج امام کون ہے اور اس امام کی اقتداء کرنے والے کون ہیں؟ آج وہ ہے، امام وہ ہے کہ جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا ہے۔ آج امام وہ ہے، جگہ کون سی ہے؟ جگہ مسجد اقصی ہے۔ امام کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے، اور مقتدی کون ہے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آنے والے مقدس ہستیاں ہیں۔ جی ہاں، یہ مسجد اقصی ہے، یہ مسجد اقصی ہے جہاں پر تمام کے تمام انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر نماز پڑھی ہے۔
یہ مسجد اقصی یہودیوں کو، غیر مسلموں کو روز اول سے ہی کھٹک رہی ہے۔ یہ مسجد اقصی وہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور نبوت ہے، آپ کا دور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد اقصی کی تعمیر کروائی، اور تعمیر کرنے والے کون تھے؟ مسجد اقصی کی تعمیر کرنے والے جنات تھے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات پر بھی بادشاہت کرتے تھے۔ آپ نے جنات کے ذریعے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی، اور مسجد اقصی اس وقت سے لے کر آج تک یہودیوں کو کھٹک رہی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، مسلمان آباد رہے، انبیاء کی اولادیں آباد رہیں اسی فلسطین کے اندر، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آیا رومیوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا، بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ آپ نے اپنے دور کے اندر رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا، جس لشکر کی سربراہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح فلسطین کے بارڈر پر ہیں، آگے رومی ہیں۔ رومیوں کے علماء نے دیکھا کہ مسلمانوں کی اتنی دہشت ہے، مسلمانوں کا اتنا غلبہ ہے، مسلمانوں کی اتنی قوت ہے، تو رومیوں کے علماء نے ابو عبیدہ کو ایک خط لکھا کہ اے امیر مسلمان، اے امیر جماعت، اے مسلمانوں کے امیر، ہماری ایک درخواست ہے، اگر اس درخواست پر تم عمل کر لو تو ہم بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں تمہیں دے دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا ٹھیک ہے، کیا درخواست ہے تمہاری؟ رومیوں کے علماء نے ایک خط لکھا، اس خط میں درج کیا تھا کہ تم اپنے امیر المومنین کو بلا لو، ہماری کتابوں کے اندر جو نشانیاں درج ہیں اگر وہ نشانیاں ان میں پائی گئیں تو ہم بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں تمہیں دے دیں گے۔ اب وہ خط امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو پڑھنے کے بعد سفر کا ارادہ کرتے ہیں اور اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیتے ہیں۔ سینکڑوں میل کا یہ سفر ہے۔ سفر کرنے کے بعد آپ فلسطین کے بارڈر پہ پہنچتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح خوشی کا اظہار کرتے ہیں، سارے مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب ملاقات ہونی ہے رومیوں کے رؤساء سے، رومیوں کے بڑے بڑے لوگوں سے۔ اے امیر المومنین آپ چلیے، لیکن ایک خواہش ہے، ایک دلی تمنا ہے جو اگر آپ پوری کر دیں ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ اے ابو عبیدہ بتا کیا تیری تمنا ہے، کیا تیری خوشی ہے؟ اے امیر المومنین آپ کا لباس پھٹا پرانا ہے۔ ہاں ہاں امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے حکمران جب بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے، ان کے جسم پر جو لباس تھا اس لباس کی حیت یہ تھی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان 17 پیمند لگے ہوئے تھے۔ پرانا لباس تھا، پرانا لباس پہن کر، اور جوتی جو تھی وہ کھجور کی چھال کی جوتی بنی ہوئی تھی۔ امیر المومنین جا رہے ہیں بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے۔ آج دیکھنا، موازنہ کرنا، وہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران سواری پر سوار ہو کر، اللہ اکبر! اور کیسا منظر کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں، غلام سواری پر ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران نکیل پکڑ کے آگے جا رہا ہے، جسم پر لباس پیون زدہ ہے، کھجور کی چھال کی جوتی پہنی ہوئی ہے، بیت المقدس کی چابیاں لیے رومیوں کے علماء کھڑے ہیں۔ آج ساری طاقتیں مسلمانوں کے پاس، آج ساری قوتیں مسلمانوں کے پاس، آج سارے وسائل مسلمانوں کے پاس، پھر اس کے باوجود آج مسلمان، فلسطین کے مسلمان بے یار و مددگار کیوں لٹ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس جملے کے اندر ہے۔ کون سا جملہ؟ جب ابو عبیدہ نے کہا
اے अमीरुल मोमिनीन, लिबास तब्दील कर लीजिए, लिबास तब्दील कर लीजिए। क्यों अबू उबैदा, क्यों लिबास तब्दील कर लूं? कहा आपका लिबास पुराना है, आपके बड़े बड़े रुआसा से मुलाकात होनी है, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होनी है, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि तुम्हारा अमीर गरीब है, पुराने लिबास पहला है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने जो जुमला कहा, ये जुमला याद रखने के काबिल है और सारी जिंदगी याद रखने के काबिल है। उम्मत मुस्लिमा को देखना पड़ेगा, इस जुमले में गौर करना पड़ेगा। जुमला क्या था? जुमला ये था, ए अबू उबैदा, काश ये जुमला तू न कहता, काश ये जुमला कोई और कहता। ए अबू उबैदा, याद रखना, याद रखना, अगर इस्लाम को छोड़कर किसी और चीज के अंदर इज्जत तलाश करोगे, अल्लाह तुम्हें जलील और रुसवा कर देगा। अल्लाह तुम्हें जलील और रुसवा कर देगा अगर इस्लाम को छोड़कर किसी और इस चीज के अंदर इज्जत तलाश करोगे। अमीरुल मोमिनीन आगे बढ़ते हैं, रोमियों के उलमा अपनी किताबें खंगालते हैं, जब उनके अंदर निशानी देखते हैं कि ऐसा शख्स आएगा और वो निशानियां उमर के अंदर बतौर अतम पाई जाती हैं, वो चाबियां अमीरुल मोमिनीन के सपुर्द कर देते हैं। बैतुल मुकद्दस की चाबियां अमीरुल मोमिनीन के हाथ लगती हैं, वहां काफिर फिर जिजिया देकर रहना शुरू करते हैं। एक अरसा तक यह हुकूमत फिर मुसलमानों के पास है, फिर एक अरसा गुजरने के बाद फिर सलीबी हमला करते हैं, फलस्तीन पर दोबारा कब्जा कर लेते हैं। फिर एक अरसा गुजरता है, एक माँ एक बच्चा जनती है, जिस बच्चे का नाम वो सलाहुद्दीन अय्यूबी रखती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जवानी के आलम में कदम रखता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता चलता है हमारा किबला अव्वल गैर मुस्लिमों के कब्जे में है। वो मस्जिद अक्सा फरियाद कर रही है, जिस मस्जिद अक्सा की इमामत हजरत जकरिया ने की थी। वो मस्जिद अक्सा फरियाद कर रही है, जिस मस्जिद अक्सा की इमामत हजरत ईसा ने की थी। वो मस्जिद अक्सा फरियाद कर रही है, जिस मस्जिद अक्सा की इमामत दीगर अंबिया ने की थी। वो मस्जिद अक्सा फरियाद कर रही है, जिस मस्जिद अक्सा की इमामत इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी निकलता है और फलस्तीन पर हमला कर देता है, रोमियों के खिलाफ, गैर मुस्लिमों के खिलाफ, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। तारीख की किताबों में लिखा है वह मर्द मुजाहिद 16 हमले करता है और 16 हमला करने के बाद वो फलस्तीन को फिर से आजाद करवा लेता है। फलस्तीन फिर से आजाद हो जाता है। बैतुल मुकद्दस की तामीर, तज़ीन और आराइश होती है, यहां तक कि फिर सिलसिला चलता है, कई सदियां चलती हैं, नशेबो फराज आते हैं। 1921 है, 1921, जी हां, उस्मानी दौरे खिलाफत है। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी मसनद खिलाफत पर है। बरतानिया और रूस के, बरतानिया और फ्रांस के बड़े बड़े लोग इकट्ठे होते हैं। उनका मंशा क्या है कि हम सारी दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा करें और फलस्तीन के करीब आबाद कर दें। वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के पास आते हैं। इस वक्त खिलाफत उस्मानी तजल्जुल का शिकार है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा तजल्जुल का शिकार थी, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। अब्दुल हमीद सानी को आकर ये अंग्रेज, ये गैर मुस्लिम दौलत का लालच देते हैं, गवर्नरी का लालच देते हैं, औहदे का लालच देते हैं, इख्तदार का लालच देते हैं। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद सानी कहता है, ओ अकल के अंधो, हमारी हुकूमतें अगरचे कमजोर हो जाएं, लेकिन हमारा ईमान कमजोर नहीं है। हमारा ईमान कमजोर नहीं है। मेरे जिस्म के परखच्चे उड़ जाएं, मैं यहूदियों को फलस्तीन के करीब आबाद नहीं होने दूंगा। मैं इन्हें यहां आबाद नहीं होने दूंगा। वहां से नाकाम और नामराद लौटते हैं। यहां तक कि 1916 आता है। 1916 मुसलमानों की हुकूमतें फिर मगलूब हैं, इंतहाई मगलूब होना शुरू हो जाती हैं। मीर जाफर और मीर सादक मस्जिद खिलाफत पर फायद हो जाते हैं। याद रखना, जब भी मुसलमानों को नुकसान पहुंचा है,
इन मुसलमानों को नुकसान गैरों ने नहीं पहुंचाया जितना इन मुसलमानों को नुकसान अपनों ने पहुंचाया है। दौलत के लालच में, हिर्स के लालच में, इख्तिदार के लालच में, गोया ऐसे कि इन्होंने दुनिया के अंदर रहना है। जिसने इस उम्मत को नुकसान पहुंचाया आज वो इबरत का निशान बने बैठे हैं, आज वो इबरत का निशान बने बैठे हैं। जी हाँ, 1916 के अंदर फिर वहां के गवर्नरों से मुलाकात हुई, लालच दी गई। उन बदबख्तों ने बरतानिया और फ्रांस को कहा कि ठीक है, हम जमीन का कुछ हिस्सा आपको दे देते हैं। वहां बरतानिया और फ्रांस ने यहूदी पूरी दुनिया से इकट्ठे किए और लाना शुरू कर दिया, जमीनें खरीदना शुरू कर दी। यहां तक के दौर चलता रहा और 1948 के अंदर इस नाजायज रियासत का वजूद नक्शा पर उभर आया। यह नाजायज रियासत, यह जुमला मैं नहीं कह रहा, यह जुमला बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह ने कहा था। यह इसराइल अमेरिका का नाजायज बच्चा है, यह इसराइल अमेरिका की नाजायज रियासत है। 1948 के अंदर सारे यहूदियों को यहां इकट्ठा करके इसराइल का वजूद कायम किया गया। फिर इसके बाद जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए, फलस्तीनियों को निकाला गया। यहां तक कि 1967 के अंदर एक और लड़ाई हुई, फलस्तीनियों को जलावतन कर दिया गया। किसी को कुवैत, किसी को उर्दन, किसी को मिस्र की तरफ भेज दिया गया और अल-कुद्स तक ये आगे बढ़ते आए, अल-कुद्स तक ये आगे बढ़ते आए और बढ़ने की कोशिश करते रहे। यहां तक कि आज 2023 आ गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमास जैसे एक छोटे से गिरोह को हिम्मत दी, ताकत दी। क्यों? कि अल्लाह का उसूल है, अल्लाह का एक कानून है। अल्लाह जिससे काम लेना चाहे, अल्लाह उसकी ताकत नहीं देखता, अल्लाह अपनी ताकत देखता है। अल्लाह चाहे किसी से काम ले ले। आज सारी ताकतें उनकी, आज सारा कुफ्र उनके पास, आज एटमी हथियार उनके पास, आज बहरी बेड़े उनके पास, आज जंगी जहाज उनके पास। लेकिन देखो तो सही, वो आज से पहले गलेलू से लड़ने वाले, पत्थरों से उनके टैंकों पर हमले करने वाले, जिनके हाथ के अंदर लकड़ियां हुआ करती थी, वो तोपों और बंदूकों का मुकाबला करने वाले, ऐ रब तेरी अज़मत पर कुर्बान जाए कि तूने उन्हें कैसी हिम्मत दी कि आज हमास ने 3 तरफों से इसराइल पर हमला कर दिया है। उन्होंने समुद्री रास्ते से भी हमला किया, उन्होंने जमीनी रास्ते से भी हमला किया और उन्होंने आसमानी रास्ते से भी हमला किया। और कुरान की आयत आज भी सादक आ रही है, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला ऐनमा सुक़िफ़ू। ऐ यहूदियों, याद रखना, तुम रुए जमीन पर जहां भी चले जाओगे, जिल्लत और रसवाई तुम्हारा मुकद्दर ही बनेगी, जिल्लत और रसवाई तुम्हारा मुकद्दर ही बनेगी। आज लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज वो फलस्तीनी देख रहे हैं किसकी तरफ? उम्मत मुस्लिमा की तरफ। अल्लाह की कसम वो कामयाब हो गए, वो कामयाब हो गए, अल्लाह की कसम वो कामयाब हो गए। क्यों कामयाब हो गए? उनके अंदर इतने जज्बात हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आपने भी वो वीडियो क्लिप देखे होंगे। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिस दौर के अंदर हमारे बच्चे मोबाइल पर पबजी खेल रहे हैं, जिस दौर के अंदर हमारे बच्चे मोबाइल पर गेमें खेल रहे हैं, जिस दौर के अंदर हमारे बच्चे मोबाइल पर कार्टून देख रहे हैं, उसी दौर के अंदर उनके बच्चे खंडरात पर बैठकर, लाशों पर बैठकर, मां बाप की लाशें सामने रखकर कुरान की आयत पढ़ रहे हैं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. کہ جس کے اندر رب بتا رہا ہے اے مسلمانوں میں آزماؤں گا، پریشان نہ ہونا، خوشخبریاں تمہارے لیے ہی ہیں، خوشخبریاں تمہارے لیے ہی ہیں. آج دکھائی دیتا ہے کہ واقعاتاً وہ اولاد ہیں حضرت خنسا کی. ہاں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں حضرت خنسا کا خون بھی شامل ہے. کون خنسا؟ آج اپنے بچوں کو اپنی باہوں میں سلانے والوں، کیا فلسطین کے بچے نہیں ہیں؟ میرا بچہ بیمار ہو جائے، رات نیند نہیں آتی، اور جن کے بچے زخموں سے چور چور ہیں وہ کسی کے بچے نہیں ہیں. وہ نوجوان جو اپنے ماں اور باپ کے لاش سامنے رکھ کر کہہ رہا ہے بابا ماما میں بھی آ رہا ہوں، وہ فلسطین چھوڑ کے بھاگ نہیں رہا، وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے اور کہتا ہے جان جاتی ہے چلی جائے، میں مسجد اقصی کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہاں حضرت خنسا جو اپنے 4 بچوں کو لے کے آئی تھی اور کہا تھا میرے 4 بچوں کو لے جاؤ، اور اے بچوں میں یہ نہ سنوں کہ تیر تمہاری پشت پہ لگا ہے، میں یہ نہ سنوں تیر تمہاری پشت پہ لگا ہے، میں سننا یہ چاہتی ہوں کہ تیر میرے بچوں کے پیشانی پہ لگا ہے اور خون ان کے ہاتھوں کے پوروں پہ لگا ہے. میں یہ نہیں سننا چاہتی کہ خون تمہاری پشت پہ لگا اور خون تمہاری ایڑیوں پہ جا کے گرا. نانا تم حلال کے بیٹے ہو، تمہارے اندر حرام نہیں ہے، تم نکاح سے پیدا ہوئے ہو، زنا سے پیدا نہیں ہوئے. آج ان بچوں کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ حضرت خنسا کا خون بھی شامل ہے. وہ خنسا حضرت عمر فاروق کا دورہ خلافت ہے. پتا چلا کہ خنسا کے 4 بیٹے شہید ہو گئے. قاصد کو بھیجا جاؤ خنسا کو خبر کر دو، خنسا کو خبر کر دو کہ صبر کرے. قاصد پیغام لے کر پہنچتا ہے. اس ماں کی کیا کیفیت جس ماں کے 4 بیٹے لٹ گئے، 4 جوان بچے شہید ہو گئے. قاصد خبر لے کے آ رہا تیرے بچے شہید ہو گئے. وہ ماں بکا نہیں کرتی، اس میں قاصد کا اکرام کرتی، آ بیٹھ اور دودھ کا پیالہ پلاتی ہے اور 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے پڑھتی ہے. مولا تیرا شکر ہے کل قیامت کے دن میں بھی شہید کی ماں بن کر اٹھوں گی، میں بھی شہیدوں کی ماں بن کر اٹھوں گی، میں بھی شہیدوں کی ماں بن کر اٹھوں گی. آج ہمارے مسلمان بھائی اس وقت جو فلسطین کی زمین پر مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارا کردار اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ صرف نعرہ لگا دینا کافی نہیں ہے، صرف مذمت کر دینا کافی نہیں ہے، صرف اسرائیل کا جھنڈا پیروں میں روند لینا کافی نہیں ہے، صرف نعرے لگانے سے بات نہیں بنے گی.
کرنا کیا ہے؟ اس وقت ہے امت مسلمہ کے نوجوان، سن اس وقت تیرے ذمہ کیا ہے، اس وقت تیرا کردار کیا ہونا چاہیے کہ کل تو فلسطینیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے، کل ان کے سامنے رسوا نہ ہو، کل ان کے سامنے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس وقت سب سے بڑا کردار امت مسلمہ کا یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ان کی اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی معیشت کی کمر توڑ دو، ان کی معیشت کی کمر توڑ دو۔ اس وقت ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھے اور اس وقت جا کر، یہ اس وقت ہمارے حکمرانوں کا کام ہے۔ اگر وہ اجازت دیں گے، اگر وہ اس بارڈر کھولیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بچہ فلسطین کی حفاظت کے لیے نکلے گا۔ لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ پیٹ میں ہمارے یہودی مصنوعات اور دعا ہاتھ کے لیے اٹھے ہوئے، اللہ ابابیل بھیج دے، اللہ ابابیل بھیج دے۔ اور پیپسی اور کوک پینے والوں، یہ تم پیپسی اور کوک نہیں پی رہے، یاد رکھنا تم یہ فلسطینیوں کا خون پی رہے ہو۔ تمہارے پیٹ کے اندر یہ پیپسی اور کوک نہیں جا رہے، یہ میکڈونلڈ اور KFC نہیں جا رہے، یہ یہودی مصنوعات نہیں جا رہی، بلکہ فلسطینیوں کے خون کے لوتھڑے جا رہے ہیں۔ کیا اس جسم کے ساتھ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا؟ کیا ابابیل بھیجے گا؟ خدا را اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہم ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ان مصنوعات کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، ان مصنوعات کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم ہو سکتا ہے۔ ہم کر کے تو دیکھیں، ہم کر کے تو دیکھیں، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ ہاں اس کبوتر کی مانند، اس چڑیا کی مانند، اس بڑیا کی مانند جو یوسف کو خریدنے چلی تھی مصر کے بازار میں گٹھڑی لیے، یا آتش نمرود کو بجھانے چلی تھی وہ چڑیا پانی کا قطرہ لے کر، کسی نے پوچھا تم کر سکتی ہو؟ کر سکتی ہو؟ کہا کہ جانتی میں بھی ہوں نہیں کر سکتی، لیکن روز محشر جب آواز لگے گی کہ یوسف کو خریدنے والے یا آتش نمرود کو بجھانے والے کہاں ہیں، تو اس وقت ہمارا نام بھی آ جائے گا۔ جانتے ہم بھی ہیں کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن جب یہ آواز لگے گی کہ فلسطینیوں کی حمایت میں یہودیوں کا بائیکاٹ کرنے والے کون ہیں، تو اس وقت ہمارا نام بھی آ جائے گا۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ میری بات نہیں ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہودی اور نصرانی ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے، ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کو اختیار نہ کر لو۔ کیا مطلب؟ یہاں تک کہ تم ان کے دین کو نہ اختیار کر لو۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد اس طرح کریں کہ ہم تمام تر یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں۔ تو کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں کریں گے؟ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اس روئے زمین پر تیری ایک دھرتی کے ایک کونے میں تیرے ان مخلص بندوں نے فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد میں یہ عہد کیا ہے کہ اے اللہ آج سے ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے دشمنوں کی مصنوعات کا استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ انہیں بھی استقامت نصیب فرما، اور اے اللہ تو ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما۔ آمین ثم آمین۔